السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کا سفر ہمارا الحمدللہ رواں دواں ہے، اور بہت اچھا موسم اور بہت اچھے ماحول میں ہم اپنا سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسی گھاٹی، کوئی ایسی خطرناک راستہ نہیں ملا ہے، اور ہم سفر اپنا آرام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بس ذہن میں ایک خواہش ایسی ذہن میں آئی کہ سفر اچھا ہے تو کوئی دوست بھی ہونا چاہیے کہ جس سے انسان بات کر سکے اور دل بہلا سکے۔ سفر اتنا اچھا ہے، جیسے ہم زیارات پہ جاتے ہیں، وہاں زائروں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جاتی ہے، تو بالکل ذہن میں یہ جیسے ہی آیا، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہے پورٹر یا لوڈر، اس کا تو کام یہی ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں بہلائے گا، اس نے صرف سامان اٹھانا ہے۔ اب ہمیں چاہ رہے کہ ہم یہاں کے بارے میں کچھ معلومات بھی لیں، کوئی ایک طرح سے گائیڈ کرنے والا بھی ہو، دوست بھی ہو، ہم سفر بھی ہو۔ بس جیسے ہی یہ سوچا تو فوراً ہی ہمیں ایک دوست مہیا کیا گیا، اور ہم نے اس سے تعارف پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی، تمہارا گائیڈ، تمہارا دوست میں ہوں علم۔ دیکھیں دو طرح کے ساتھی ملیں گے سفر میں، ایک جہالت اور ایک علم، یہ دو ساتھی ملتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ علم ملا، اور اس نے اپنا تعارف دیا کہ میں تمہارا دوست، تمہاری دوست علم ہوں، اور اس وجہ سے کہ جو تم دنیا میں معاملات ہوتے تھے، ڈاکٹر کے تھے، ایڈمیشنز کے تھے، بچوں کے، شادی بیاہ کے معاملات تھے، جو بھی کچھ تمہارے معاملات ہوتے تھے، واجبات کے، مستحبات کے، ہر چیز میں تم پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ تم کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے وہ جہالت پہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ تو کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے تھے تو ہم جہالت والے سے دوستی نہیں کرتے تھے۔ وہ جہالت جو ہے یہاں پہ بھی نہیں ہمارے پاس ہے الحمدللہ دوستی کے روپ میں، مگر عقل ہمارے پاس ایک بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہماری ہم سفر، اور اس نے اپنا تعارف دیا کہ علم کے حوالے سے، اور میں تمہیں یہاں گائیڈ کروں گی۔ علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ گائیڈ کرنا۔ اگر ہم کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑا سکون ملا کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا پہلے ہی کہ اب آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، کون سی گھاٹی، کون سا اسٹیشن آنے والا ہے۔ تو ابھی تو ہم بہت آرام سے سفر اپنا کر رہے ہیں، اور ہم یہ ہریالی دیکھ رہے ہیں، اور دل میں بڑا سکون سا محسوس ہو رہا ہے، بڑی ایک راحت سی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں ایک ہلکی طبیعت ہوتی ہے نا، بہت ہلکا پھلکا پن۔ تو ہم نے اس سے ہی پوچھا جو ہمارے ساتھ ہمارا دوست، ہماری دوست ہے علم، کہ یہ جو ہمیں اس وقت کیفیت محسوس ہو رہی ہے، یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اب یہ بھی بتاؤ، جب ہمیں رہنمائی کرو گے، یہاں پہ گائیڈ کرنا ہے تو یہ سب بھی بتاتے جاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ یہ جو تم لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالتے تھے، اللہ اکبر، اچھا ہمیں تو کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب کسی کے دل میں کوئی خوشی ڈال دی، نہیں معلوم ہوتا نا، ہم توجہ ہی نہیں کر پاتے۔ دنیا میں ایک ایک عمل جو ہمارا ہے وہ عالم برزخ میں ہمیں نظر آئے گا، اور اس کے اثرات ہماری روح جو ہے محسوس کرے گی۔ ہم آگے موضوعات میں بنائیں گے کہ روح بھی ہماری وہاں پہ بیمار ہوگی، یعنی ہم وہاں بیمار بھی ہوں گے عالم برزخ میں، تو ہماری روح اس چیز کو محسوس کرے گی جو ہم نے دنیا میں اچھا کیا، برا کیا، کسی کے دل کو خوشی پہنچائی، مثال کے طور پہ کہ کوئی زیارات پہ سے آیا، ہم نے کوئی تحفہ ہدیہ دے دیا، مثال کوئی حج پہ سے آیا، ہم نے کوئی تحفہ دے دیا، یا مثال کے طور پہ کوئی پریشان تھا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، جیسے اسے کسی کا نمبر چاہیے، نمبر دے دیا، کوئی ایڈریس پوچھنا ہے، کتنے چھوٹے سے کام ہے، ایڈریس بتا دیا، کسی کو زیارت پہ جانا تھا، گائیڈ کر دیا کہ بھئی اس گروپ کے ساتھ جائیے، اس میں بہت آپ کو جو ہے اچھی بامعرفت زیارت حاصل ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، سکون پہنچانا، کسی بھی حوالے سے، کوئی دعا بتا دی، کوئی عمل بتا دیا، کوئی ذکر بتا دیا، تو ہم یہ ایز محبت میں کرتے تھے کہ کوئی مومن پریشان ہے، چلو ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں حاجت روائی بھی تھی کہ حاجت روائی کا کتنا ثواب ہے، مگر یہاں تو ہمیں اس کا ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ حاجت روائی تو ہو رہی ہے، مومن کو سکون پہنچانے کا، اسے خوشی پہنچانے کا، اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ بتایا ہمارے دوست نے کہ یہ جو ہے موسم، اور اس سے جو خوشی اور ایک سکون، ایک راحت، ایک فریش فیل آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں مومن کے دل میں جو سکون تم پہنچاتی تھی یا پہنچاتے تھے۔ اب ہمارا سفر آگے کی طرف چل رہا ہے، اور بہت اچھا ہمیں ایک ماحول نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بھی ہمیں
کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہم خوف زدہ ہوں، تو ہم بڑے ریلیکس اپنا سفر کر رہے ہیں۔ اس گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ آگے ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آپ سے یہ سواری لے لی جائے اور اس سے بہترین سواری دے دی جائے، ہو سکتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ اگر اس کی قیمت ہمارے پاس ہوگی تو اس سے بہترین سواری ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب ہم اس فکر میں آگے چل رہے ہیں کہ سواری کس طریقے کی ہمیں ملتی ہے، کس طرح کا راستہ ہے۔ تو ہم نے تھوڑے ہی فاصلے پہ دیکھا کہ ایک طرف سے کچھ جانوروں کی، یعنی سمجھیں کہ جیسے بھیڑیے ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، یہ ان کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں اور ہم خوف زدہ ہو گئے کہ اتنے اچھے ماحول کے ساتھ، اتنے اچھے سکون کے ساتھ ہم اپنا سفر کر رہے تھے اور یہ ایک دم جانوروں کی اور ایسی آوازیں کہ جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ بھائی کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہم پہ حملہ آور تو نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، ہمیں تو بہت خوف آ رہا ہے کیونکہ راستہ صحیح ہے مگر جو یہ جانوروں کی آوازیں، تو لگ رہا ہے کہ آگے راستہ بھی شاید اب ایسا نہ ہو ہرا بھرا، کچھ ایسا ہوگا کہ ویرانہ یا جنگل ہو کہ جہاں سے یہ جانوروں کی اور بہت ایسی کہ جیسے ہمارے اوپر ہرا رہے ہوں، غصہ دکھا رہے ہوں۔ تو اس گائیڈ نے یہ بتایا کہ ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے حملہ آور ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم نے کچھ دنیا میں ایسا عمل کیا ہو کہ جس سے تمہیں اس کے سامنے کوئی ڈھال آ جائے اور وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اب ہم پریشان ہوئے کہ اب تو یقیناً لگ رہا ہے، جب یہ گائیڈ بتا رہا ہے کہ جانے کے وقت ہو سکتا ہے یہ حملہ آور ہو جائیں اس راستے پہ، تو ہم نے پوچھا کس وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وجہ تو ایسی ہے کہ لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو کیونکہ دنیا میں چاہے معمولی سے معمولی ذرہ برابر یعنی ذرے کو ہاتھ میں لیا جائے تو پتہ چلے کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، اگر ریت میں سے اٹھائیں وہ بھی نیکی کی ہے تو عالم برزخ میں معلوم ہوگی، اور اگر برائی کی ہے تو وہ بھی نظر آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے ملازموں کے ساتھ ہمارا غصہ، چیخ پکار، ہمارے گھر میں ہماری بہو بیٹیاں، ان سے ہم بد کلامی جس انداز میں بات کر جاتے ہیں، اپنی اولاد کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان پہ ہم کسی بھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اونچا بول سکتے ہیں، ان کی انسلٹ کر سکتے ہیں، ایک طرح سے توہین ہو جاتی ہے بچوں کی بھی، محفل میں سب کے سامنے کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پھر میکے سسرال کے معاملات، اگر ساسیں ہیں تو بہوؤں کے ساتھ معاملات، اور بہویں ہیں تو ساسوں کے ساتھ معاملات، کہ کس طرح سے جواب دینا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، وہ جو انداز، ہسبینڈ کو تڑک کے جواب دینا، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، بہو کے ساتھ، ساس کے ساتھ، یہ سب رشتے سمجھ لیں، نند جٹھانی دیورانی چچی تائی، جو سارے رشتے کہ ہم کس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے تھے، کہ کوئی بات کر رہا ہے کس طرح جواب دیتے، تنک مزاجی کے ساتھ، غصے کے ساتھ۔ تو کیونکہ ہم اس وقت اتنا لاؤڈ بولتے تھے، چیختے تھے، اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں غصہ ہے، ہمارے اپنے بچے تو ہیں، ہمارے اپنے ملازم تو ہیں، ہم اس طرح بات کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہمارے والدین تو ہیں، ہمیں اس وقت تھوڑا سی الجھن تھی، ہم پریشان تھے، ہم نے ایسا جواب دے دیا تو کیا ہوا، ہماری ساس تھی، ہماری بہو تھی تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں تو ہے، اس وقت ہمارا موڈ اچھا نہیں تھا، ہم نے کہہ دیا، مگر یہ چیز جو ہے لکھ لی گئی عالم برزخ کے لیے۔ اب یہ جو ہیں جانور اسی طریقے سے، جس طرح ذہن میں ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ہاں جب ہم غصے میں ہوتے تھے تو اللہ اکبر، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کیا کر دیں اور کیا نہ کر دیں۔ اب افسوس ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، یہ تو بڑا سخت مرحلہ آ گیا، اور یہ جانور یہ بتا رہا ہے ہمارا گائیڈ کہ شاید حملہ آور ہو جائے ہمارے اوپر، راستہ یہیں سے جانا ہے اور کہیں سے جانا ہی نہیں ہے، یا تو پھر ہم ویرانے کو پکڑے جو بالکل ویرانہ ہے، وہاں تو معلوم نہیں کہ کیا معاملات ہوں، یا تو پھر بھی ابھی خوشگوار موسم کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ جانوروں کا راستہ ہوگا اور اس کے بعد پھر کلیئر راستہ مل سکتا ہے انشاءاللہ، گائیڈ بھی ساتھ ہے، معلوم نہیں اس ویرانے میں یہ علم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو، دوست جہالت نہ ہو وہاں پہ کہیں، تو گزرنا تو تھا۔ تو ہم نے گائیڈ سے کہا کہ کیا معاملات ہیں، اب ہم جیسے ہی گزرنا شروع ہوئے وہ وہاں پہ ان جانوروں کی آواز جو ہے تیز ہونے لگی کہ جیسے بہت قریب قریب ہمارے موجود ہوں اور ابھی حملہ آور ہو جائیں گے ہمارے اوپر۔ تو اس گائیڈ نے بتایا کہ تم نے کبھی دنیا کی طرف دیکھو کہ کچھ ایسا عمل کیا ہو کہ کبھی توبہ کر لی ہو، تمہیں اندر سے گلٹ ہوا ہو کہ میں نے غلط کیا، اور تم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی ہو، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی، اور اسپیشلی ماہ رمضان المبارک میں اخلاق اپنا اچھا بنانے کی کوشش کی۔ تو ہم نے جیسے ہی دنیا کی طرف دیکھا تو ہمیں وہاں پہ نظر آیا الحمدللہ
کہ ہاں جب کبھی ہم ملازموں کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہوئی. دیکھیں ملازموں کو ہم زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ بس ہم انہیں پیسہ دے رہے ہیں نا تو یہ شاید ہم نے ان کو خرید لیا ہے. ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ خدا نے ان کو بھی بنایا ہے، خدا نے ہمیں بھی بنایا ہے. یہ ان کا نصیب کہ وہ ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کے مالک ہیں. یہ ہمارا نصیب کہ ہم مالک ہیں اور وہ غریب بیچارے ہمارے ملازم ہیں، یا اور بھی ہم رشتوں کے حوالے سے. تو ہم نے دیکھا کہ ہاں ہم نے توبہ کی، حسب حیثیت فوراً گناہ کا جو ہے صدقہ نکالا، اور جو دل دکھایا تھا، دل آزاری کی تھی، اس میں اس طرح کیا کہ ہم نے اگر ہمارا کوئی ملازم تھا یا ہمارا کوئی عزیز تھا تو ہم سے کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہم نے فوراً کوئی تحفہ تحائف دینے کی کوشش کی. کسی کو کھانے پہ انوائٹ کر لیا، ملازم تھا تو اسے کچھ پیسے وغیرہ دے کے اس کے دل کو دوبارہ راحت پہنچانے کی کوشش کی. اور اگر یہ سب بھی ہمیں لگا کہ مشکل ہے، ویسے تو مشکل نہیں ہے، تو ہم نے درود پڑھ کے ان کے نامہ اعمال میں ہدیہ کر دیا، ایک تسبیح درود پڑھ کے، اور پھر توبہ بھی کی کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. بس ہم نے اپنے گائیڈ کو یہ بتایا کہ ہاں یہ سب معاملات تھے کہ جب کبھی ہم سے اس طرح کے کوئی گناہ ہوتے تھے تو جس کسی کی طرف سے ہم نے دل آزاری کی، کسی کے ساتھ کچھ شاؤٹ بولے، کچھ لاؤڈ بولے، تو ہم نے فوراً درود، 14 درود، ایک استغفار کی تسبیح ان کے نامہ اعمال میں ہدیہ کر دی. ان کو اس طرح سے آخرت میں ہم نے کوئی تحفہ دے دیا. دنیا کے حساب سے بھی ہم نے کوشش کی، آخرت کے حساب سے بھی. تو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اب جو ہے وہ جو آوازیں آ رہی تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئیں. اس آوازوں سے جو ہماری خوف کی حالت تھی کہ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اے سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانور بھی دنیا کے جانور جیسے نہیں تھے. ان کے جو سائز دیکھے جائیں، ان کا جو انداز تھا گھرانے کا، غصے کا، کہ جیسے بس چیر اور پھاڑ دیں گے. یعنی ہم بس ایک لمحے میں یہاں تھے یا وہاں تھے. ہم پسینوں میں شرابور تھے بری طریقے سے، اور توبہ کر رہے تھے، خدا سے پناہ مانگ رہے تھے. مگر ہمارے گائیڈ نے مسکرا کے ہمیں کہا کہ یہاں اس